السلام علیکم۔ ہر رائٹر کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ اپنے کرداروں کا کس طرح سے انتخاب کرے، چاہے وہ سوچ سمجھ کے کرے یا بغیر سوچ سمجھے کسی کہانی کی بنیاد میں وہ اسے جس طرح کا کردار آئے اور اسے وہ سماتا چلا جائے۔ یہ ہر رائٹر کو آزادی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ بہرحال وہ جس مزاج کا ہے، ضروری نہیں کہ اس مزاج کو یا اس کے کرداروں کے انتخاب کی اس انداز میں چوائس کو کوئی چیلنج کرے۔ بات یہ ہے کہ جو بھی کردار چنا گیا اس کو کس طرح سے نبھایا گیا، میرے خیال میں وہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ میں اس بات سے قطع نظر کہ منٹو نے سعادت حسن منٹو نے کس طرح کے کرداروں کا انتخاب کیا اور کس طرح سے سوچ سمجھ کے کیا، یہ بحث نہیں کرنا چاہ رہا، نہ ہی اس وقت فی الوقت اس کی ضرورت ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ان کو سمجھنے کے لیے انہی کی زبان میں ان کے کرداروں کے حوالے سے، خاص طور پر ان کی ہیروئن کے بارے میں جو بات ہے انہی کی زبانی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تاکہ ان کو سمجھنے میں، ان کی کہانیوں کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہو سکے۔ جو ایک بہت بڑا افسانہ نگار ہے سعادت حسن منٹو۔ تو یعنی کدھر توجہ ہوتی ہے، بات یہ ہے کہ پری چوزن سب پہلے سے چوز کیا جائے کردار اور کہانی اس پر تعمیر کی جائے، یہ بھی رائٹر کا ہی حق ہے کہ کس طرح سے وہ یہ ساری چیزیں پلان کرتا ہے۔ یا کوئی کہانی آ گئی ہے تو اس میں کس طرح سے کوئی کردار، ہیروئن یا ہیرو فٹ بیٹھتا ہے، اس کو چوز کر کے اسے شکل دینا، اسے پلاٹ کی زینت بنانا، اسے نتائج اخذ کرنا، یا جو بھی نتائج اخذ ہو جائیں کہانی اور پلاٹ کے حوالے سے ان کی طرف بہہ جانا، یہ بھی اس کا رائٹر کا ہی حق ہے۔ تو بہرحال سعادت حسن منٹو اپنی ہیروئن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کچھ لکھا ہوا پڑھتا ہوں تھوڑا انہی کی زبانی، کہ کس طرح سے وہ چوز کر رہے ہیں اپنی ہیروئن کو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں ٹرین میں بیٹھا بیٹھا اپنا نیا خریدا ہوا قیمتی قلم نکالتا ہوں، صرف اس غرض سے کہ لوگ اسے دیکھیں اور مرعوب ہو جائیں، تو مجھے اپنا سفلا پن بہت دلچسپ معلوم ہوتا ہے۔ میرے پڑوس میں اگر کوئی عورت ہر روز خاوند سے مار کھاتی ہے اور پھر اس کے جوتے صاف کرتی ہے، تو میرے دل میں اس کے لیے ذرا برابر ہمدردی پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن جب میرے پڑوس میں کوئی عورت اپنے خاوند سے لڑ کر اور خودکشی کی دھمکی دے کر سینما چلی جاتی ہے اور میں خاوند کو 2 گھنٹے تک سخت پریشانی کی حالت میں دیکھتا ہوں، تو مجھے دونوں سے ایک عجیب و غریب قسم کی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی لڑکے کو لڑکی سے عشق ہو جائے تو میں اسے زکام کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتا۔ کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے عشق ہو جائے تو میں اسے زکام کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتا، مگر وہ لڑکا میری توجہ کو ضرور کھینچے گا جو ظاہر کرے کہ اس پر سینکڑوں لڑکیاں جان دیتی ہیں، لیکن در حقیقت وہ محبت کا اتنا ہی بھوکا ہے جتنا بنگال کا فاقہ زدہ باشندہ۔ چکی پیسنے والی عورت جو دن بھر کام کرتی ہے اور رات کو اطمینان سے سو جاتی ہے، میرے افسانوں کی ہیروئن نہیں ہو سکتی۔ میرے افسانوں کی ہیروئن چکلے کی ایک رنڈی ہو سکتی ہے جو رات کو جاگتی ہے اور دن کو سوتے میں بھی کبھی کبھی یہ ڈراؤنا خواب دیکھ کر اٹھ بیٹھتی ہے کہ بڑھاپا اس کے دروازے پر دستک دینے آیا ہے یا نہیں۔
یہ ہیں سعادت حسن منٹو کے نظریات اپنی ہیروئن کے بارے میں۔ ایسی ہی ہیروئنس کو وہ چوز کرتے ہیں، اور بہت سی کہانیوں میں ہمیں ان کا یہ کہا گیا، ان کا یہ انتخاب جو ہے نظر آتا ہے کہ اسی طرح سے انہوں نے منتخب کی ہیروئنس، اور اسی طرح سے ان کو برابری کی انسان سمجھ کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے، ان کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے، وقت کے تھپیڑوں کے کو ذہن میں رکھتے ہوئے، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں معاشرے کی انسٹیبلٹی کے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے انہوں نے جس طرح سے کرداروں کو نبھایا، وہ آبویسلی اردو افسانے میں بالخصوص بہت اہم ناموں میں سے ہیں، بلکہ اہم ترین نام ہے ان کا۔ تو اتفاق کرنا نہ کرنا، یا ان کے ان کرداروں کی اس طرح کی سلیکشن سے انہیں کسی نظریے کی طرف لے جانا، یہ بھی تنقید نگاروں کا یا پڑھنے والوں کا حق یا سمجھ ہے، کس اینگل سے کس حد تک اس چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ لیکن انسانی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت اہم کام ہے جو انہوں نے کیا، اور انسانوں کو انسان سمجھ کے ہی سوچا، اور اسی حوالے سے ان کی جو نفسیاتوں کا رد و بدل یا اتار چڑھاؤ ہے، وہ کس خوبصورتی سے ان کے مزاج میں یا معاشرے کے حالات میں فٹ بیٹھتا ہوا نظر آتا ہے، کہ اس مجبوری سے ہمدردی ہوتی ہے، اور یہ نہیں کہ ان مجبوریوں میں گھری ہوئی عورت جو ہے وہ انسان کو اس طرح سے اپنی طرف مائل کرتی ہے کہ انسان اس کے ان مسائل کو بھول جاتا ہے یا معاشرتی جبر کو بھول جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ تو یہی ایک کامیابی ہے، یہی نہیں، اور بھی مطلب ایک نہیں بلکہ بہت سی کامیابیوں کے ساتھ منٹو کی بہت بڑی کامیابی بھی یہی ہے کہ ان کرداروں سے معاشرے کو نچوڑ کر اس کا جو ظلم و استبداد ہے اس کا، اور اس کا سپریشن ہے جو معاشرے کا انسانوں پر، اور بالخصوص عورت پر، کیونکہ عورت مجبور ہے، ڈیپینڈنٹ ہے اس مردوں کے معاشرے میں، کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ آزادی حاصل کرے یا آزادی حاصل کرنے کے قابل ہو، ایک جد و جہد ضرور ظاہر کرتی ہے منٹو کی عورت، جس سے اس معاشرتی جبر کو توڑنے کے لیے جو قوتیں ہیں، سمجھ لیجیے خاموش قوتیں ہیں معاشرے کی، وہ جس راہ میں بہہ رہی ہیں اس میں ان کا ساتھ بھی ضروری ہے، اور ان کا مسلسل اس جد و جہد میں شامل ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح شاید ایک وقت آئے کہ جبر کا شکار عورت یا مرد، بالخصوص عورت کی بات فی الحال ہم کر رہے ہیں، عورت یا مرد بڑھ چڑھ کر آگے اس معاشرتی جبر کو ختم کرنے کے کسی ایک درجے کو اچیو کر سکیں۔ ویسے تو جس حد تک ہم لوگ الجھے ہوئے ہیں، یہ ایک بہت مشکل ہے کہ کلونیل، پوسٹ کلونیل کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی زمانہ چل رہا ہو، اس میں حالات کا مقابلہ کرنا، ایک نئے نظام کو ترتیب دینا، اس سسٹم کو توڑنا ایک مشکل امر ہے، لیکن کوشش بہرحال رائٹر جس حد تک کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو منٹو نے بھی اپنے تئیں اس قرض کو اتارا ہے، اور بہت حد تک اپنی آواز کو اس طرح سے بلند کیا ہے کہ وہ لکھنے والوں کی بھی، اور پڑھنے والوں کی، اور معاشرے کے دیگر نمائندوں کی اور انسانوں کی آواز بن گئے ہیں، اور وہ اسی وقت سمجھے جا سکتے ہیں جب کہ بالخصوص ان کے ڈائریکٹ زاویے ہیں جو زندگی کے، جس کے لیے انہوں نے قربانیاں بھی دیں، وہ انہوں نے جس خوبصورتی سے بیان کی ہیں کہ وہ اور اس کی قیمت ادا کی ہے، اور بیان اس طرح کی ہیں کہ بلا جھجک کی ہیں، ان پر الزامات بھی لگے، لیکن اس بلا جھجک طریقے سے اور بڑے نیچرل طریقے سے انہیں بیان کرنا جو ہے، یہ بھی افسانوی یعنی فکشنائزیشن، خوبصورت فکشنائزیشن
کہ عمل سے گزار کر ان ساری باتوں کو ہم تک پہنچانا تو رائے امتیاز سعادت حسن منٹو کا ہی ہے۔ اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔